السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سبق آموز قرآنی قصے۔ ایک باغ اور والد کی نصیحت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یمن کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو بہت ہی نیک کردار اور رحم دل تھا۔ اس کے پاس مختلف طرح کے پھلوں کا ایک باغ تھا جس سے وہ اپنی زندگی کا خرچ چلاتا تھا اور اس کا کچھ حصہ غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو نصیحت کی۔ نمبر 1، ہمیشہ اچھے کام کرنا۔ نمبر 2، برے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرنا اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا۔ وہ مر گیا اور اس کا سرسبز و شاداب باغ لڑکوں کو مل گیا، لیکن افسوس اس کے لڑکوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ وہ سب جمع ہوئے تاکہ میراث کو تقسیم کر سکیں۔ سب سے بڑے لڑکے نے کہا، ہمارا باپ آدھے پھل غریبوں اور فقیروں کو بانٹ دیتا تھا۔ وہ ایک سادہ اور بے وقوف آدمی تھا، خود صرف ضرورت بھر خرچ کرتا تھا اور باقی دوسروں کو دے دیا کرتا تھا۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم اس باغ کی وجہ سے بہت دولت مند ہو جائیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کا سب ہم لوگ خود استعمال کریں اور دوسروں کو نہ دیں۔ ان کا منجھلا بھائی جو کہ ایک سمجھدار اور ایماندار آدمی تھا، اس نے کہا، یہ سرسبز اور شاداب باغ اور اس کے پھل سب غریبوں اور فقیروں کو صدقہ دینے ہی کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہم سب کا سچا اور واقعی رازق تو اللہ ہے، جو نیک لوگوں اور صدقہ دینے والے افراد کو انعام دیتا ہے اور ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ وہ دونوں اس کی بات سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اگر تو نے دوبارہ اپنی زبان سے اس طرح کی بات کی تو تجھے سخت سزا دیں گے۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ دوسرے دن باغ میں جا کر سب پھل وغیرہ چن لیں گے اور اس کو بیچ دیں گے، لیکن غریبوں اور فقیروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے خدا کی مرضی کو نہیں دیکھا اور دل میں برا ارادہ کیا، لیکن ان کے بھائی نے دوبارہ ان سے مہربانی اور نرمی کے ساتھ کہا، میرے بھائیوں، کم از کم یہ تو دیکھو کہ اللہ کی مرضی اور رضا کیا ہے، کیونکہ ہم خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا اور اس کو دھمکی دی اور اپنے برے ارادوں پر اٹل رہے۔ دوسرے دن جب صبح سو کر اٹھے تو سورج نکل چکا تھا اور درختوں پر پرندے اپنی میٹھی آواز میں خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور اس کی قدرت کے گیت گا رہے تھے۔ وہ سب اٹھے اور اپنے باغ کی طرف چل دیے تاکہ جلدی سے جا کر پھل توڑ لیں۔ وہ لوگ اس طرح سے چھپ کر اور منہ چھپا کر نکلے کہ کوئی ضرورت مند اور فقیر ان کو باغ میں جاتے ہوئے دیکھ نہ لے اور ان سے کچھ مانگ نہ لے۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، اس کے بعد کسی ضرورت مند کو باغ کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیں گے۔ ہاں، باغ ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم اسے بیچ کر امیر ہو جائیں گے اور پھر کوئی دوسرا باغ خرید لیں گے۔ لیکن ان کا مخلص اور با ایمان بھائی ان کو بار بار خدا کی طرف متوجہ کرتا رہا اور کہہ رہا تھا، میرے بھائیوں، آپ نے خدا کو کیوں بھلا دیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جو خدا کے سامنے اپنی اکڑ دکھاتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ خدا نے ہم کو عطا کی ہے اور ہمارے ہر کام کا بدلہ ہم کو مل کر رہے گا۔ آج آپ خدا کے بندوں کو اس کی دی ہوئی نعمت سے محروم کر رہے ہیں، آپ کو اس کی بہت بری سزا ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹا ہوگا۔ ان دونوں نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کہا، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ باپ کی طرح قناعت کرو؟ دیکھ نہیں رہے ہم اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور ہم کتنے دولت مند ہو جائیں گے؟ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ اپنے باغ تک پہنچ گئے، لیکن وہاں انہیں کچھ اور ہی دکھائی دیا۔ پورا باغ جل کر راکھ ہو چکا تھا اور نہ کوئی درخت تھا نہ ہی کہیں پھل، لیکن جب غور سے ادھر ادھر دیکھا
اپنا سر پیٹنے لگے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول کر کہیں اور آ گئے ہیں۔ اس طرح سے ان کے شیطانی خیالات اور ان کے برے ارادے مٹی میں مل گئے اور خدا نے ان کے باغ میں آگ لگا دی۔ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے ہم نے اپنے باپ اور بھائی کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ ہم دوسروں کو اس کے باغ سے محروم کرنا چاہتے تھے، خدا نے ہم کو ہمارے ہی باغ سے محروم کر دیا۔ اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے خدا کو بھلا دیا اور اس سے بغاوت کی، اب ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور خدا سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بخش دے اور اس سے بہتر ہم کو عطا فرمائے۔ انہوں نے توبہ کی اور پھر سے خدا کی اطاعت کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ ہمارا بوڑھا اور نیک باپ کس طرح سے خدا کی مرضی کو حاصل کرتا تھا اور خدا بھی اس سے خوش تھا، جس کی برکت سے ہمارا باغ اتنا سرسبز و شاداب تھا۔ یہ داستان ہم سب کے لیے عبرت اور درس ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو لوگ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا کبھی کبھی مال و دولت دے کر امتحان لیتا ہے، اور جو لوگ خدا کی اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ یقیناً گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں نے گناہ کیا تھا، لیکن شاید ان کے باپ کے نیک عمل اور دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے جلدی توبہ کر لی اور پھر نیکی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ خدا نے ابھی ان کی توبہ قبول کر لی اور اس باغ کے بدلے میں ان کو اچھا سا باغ عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی اس کے بعد کوئی لالچ اور کنجوسی نہیں کی اور غریبوں اور فقیروں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے۔ خدا بھی ان سے خوش ہو گیا اور بندگان خدا بھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک مجھے حوصلہ دے گی اور خوشی دے گی۔ اللہ حافظ۔